صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید اور اس خیال کے ساتھ کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ مکی پیریڈ ورسز مدنی پیریڈ، ٹھیک ہے، کہ مکہ میں جو آیات تھیں وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس میں گیپ آتا ہوتا تھا، ٹائم آف ریولیشن میں گیپ تھا، ٹھیک ہے، آیات جو تھیں وہ گیپ کے ساتھ نازل ہوتی تھیں، جبکہ مدنی جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی، جیسے جیسے لوگ کوشچننگ کرتے تھے، اس کے اکارڈنگلی آیات نازل ہوتی تھی۔ پھر ہم نے بات کی تھی رسک، تو رسک میں یوزلی جو ہم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں اولاد لیتے ہیں، مال لیتے ہیں، لیکن ہم عزت کو نہیں لیتے ہیں، جبکہ رسک جو ہے وہ رسک میں عزت بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو عزت کی ڈیفینیشن تھی، ٹھیک ہے، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے مطابق جو ہے وہ اس طرح سے عزت لوگوں کو دی جاتی ہے کہ اللہ کے مطابق جن لوگوں کو عزت دی جاتی ہے وہی عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اس میں لوگ کنسیڈر نہیں کیے جاتے ہیں۔ ہم اگر آپ دیکھیں تو میں نے بات کی تھی کہ انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی اور لوگوں نے ان کو کس قدر انسلٹ کیا۔ تو عزت کا جو کرائٹیریا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہی جو عزت والا ہے وہ عزت والا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں جیسا بھی کہتے ہیں، کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا ہے۔ پھر ہم نے حضرت عائشہ کا جو اسٹوری آف عفق ہے وہ ہم نے ڈسکس کی تھی، ٹھیک ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کس تکلیف اور کس کرب سے گزری تھیں، اور یہ ہمارے پاس جو سارے مینرز آئے ہیں، جو ہماری پوری امت کی اصلاح آئی ہے، وہ ساری کتنی تکلیف کے بعد ہمارے تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ تو ان آیات کی اتنی امپورٹنس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری فیملی نے کس قدر سفر کیا، اور اس کے بعد یہ آیات ہمارے پاس آئیں۔ پھر عبداللہ بن ابی کا جو سارا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کو کس قدر جیلسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ کس قدر پلاٹنگ کرتا تھا، وہ کرتا تھا کہ کسی طریقے سے آپ جو ہے وہ سازشیں آپ کے خلاف سازشیں کرتا رہے، ٹھیک ہے، کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ منافق تھا، اور وہ کھلے عام نہیں کرتا تھا، پیچھے پیچھے سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور حضرت صفان کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرت صفان وہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کا اونٹ جو ہے وہ چلا کر قافلے تک لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو تین صحابی تھے جو کہ obviously ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے اس سب بہتان میں، اس سب چیز میں، لیکن جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا، آپ انکلوڈ ہو گئے، بس آپ نے رینڈملی جو ہے وہ آپ نے ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن آپ نے اس کو نگیٹ بھی نہیں کیا، آپ نے اس کو یہ بھی نہیں کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو اس میں 3 لوگ انوالو تھے جنہوں نے سرنڈر کیا تھا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت مصطح، حسان اور حمنہ، یہ 3 صحابی تھے جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی کل کہ آیات سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جس وقت تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا کھلم کھلا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے، کوئی بھی افیئر پتہ چلے، کوئی بھی ایسی چیز پتہ چلے، تو آپ نے اس کو ڈائریکٹلی کہنا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ نے لوگوں کو پولیٹیکلی کریکٹ نہیں آپ اس میں کر سکتے، ڈائریکٹلی آپ کو بولنا پڑے گا کہ یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ نے کرٹیسی نہیں دکھانی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا چلے کوئی اور بات کرتے ہیں، نہیں، قرآن آپ کو اسٹریٹ کہہ رہا ہے۔ اگر کسی کو یہ بدتمیزی ساؤنڈ ہوتی ہے تو روڈنس ساؤنڈ ہوتی ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، کیونکہ قرآن نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ کوئی بھی بری بات کسی انسان سے ریلیٹڈ، کسی انسان کی عزت سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ سچی بھی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں نہ انویسٹیگیشن کا بھی ہمیں رائٹ نہیں ہے۔ پرسنل لیول پر اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ ایون انویسٹیگیٹ کریں اس بارے میں، ٹھیک ہے۔
تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ڈائریکٹلی لوگوں کو کہہ دینا ہے کوئی بھی، اور یہ ہماری سوسائٹی میں بڑا بڑا کامن ہو چکا ہے کہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ اچھا اس کا افیئر اس کے ساتھ ہے، اس کا افیئر اس کے ساتھ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت منع کیا ہے اس بات سے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اچھا پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ وہ لوگ سچے ہیں تو وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آ جاتے؟ ٹھیک ہے، وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ صحیح، کہ اگر آپ کے پاس آپ وٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اور 4 گواہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 4 گواہ کا مطلب میں اگر تھوڑا کھلے الفاظ میں بتاؤں تو وہ جو ایکٹ ہے، امورل ایکٹ کو ڈائریکٹلی آپ نے وٹنس نہیں کیا اگر، تو 4 گواہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے۔ ایک بھی گواہ ہے تو بھی آپ کے جو ہے وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ 4 گواہ مطلب یہ کہ 4 لوگوں نے وہ ایکٹ ڈائریکٹلی دیکھا ہو کہ ایسا ہوا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا ہو پبلکلی کسی کوئی آپ جو ہے وہ لنچ کر رہا ہے یا کوئی ڈنر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بات کر رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر الزام لگا دیا ہے، نہیں، وہ ایکچوئل جو ایکٹ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اور اگر دیکھا جائے تو یہ 4 گواہوں والی جو ہے بڑی ان ریئلسٹک سی بات ہے۔ 4 گواہ تو ہوتے ہی نہیں ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی عمل کرتا ہے زنا سے ریلیٹڈ تو وہ جو ہے وہ پرائیویسی میں کرتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انسان دیکھ رہا ہو۔ تو یہ بیسیکلی کیوں ہے؟ یہ کیونکہ یہ پرسنل لیول پر ہے، ہاں پبلکلی اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہوگی تو اس کے لیے تو ڈائریکٹلی سزا ہے، لیکن پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے چھپے رہنے کا کہا ہے، کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی جو ہے وہ چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، جو پرسنل ان کے ایکٹ ہیں وہ ان تک ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر ہے کہ 4 گواہوں سے ریلیٹڈ ہی کہ ایک تو کنڈیشن یہ ہے کہ 4 گواہ لے کر آتی، ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لیان کا بھی پورا کمپلیٹ ایک پروسیس بتاؤں گی، لیکن ابھی کے لیے میں صرف اتنے میں کہ ایک گواہ صرف ایک صورت میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہسبینڈ وائف کی صورت میں۔ اگر ہسبینڈ وائف میں سے کسی ایک نے ایسا ایکٹ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، زنا سے ریلیٹڈ کوئی بات اس نے دیکھی ہے تو اس کی بات ایکسیپٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ پھر لیان کرے گا، پھر وہ بولے گا، پوری پراپر ایک پروسیجر ہے جس کے اکارڈنگلی اس کی گواہی مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ جو گناہ اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں اس کو کھولنے کا رائٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہماری باتیں بھی کھولے گا، اللہ ہمارے راز بھی لوگوں کے سامنے لے آئے گا، تو ہمیں بہت ہی زیادہ نا اس معاملے میں کیئرفل ہونا ہے۔ اچھا پھر ایک حدیث کے ریفرنس سے ایک اور بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کہا کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل ابھی ان کا خالی ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو اور ان کی ذاتی معاملات میں اور ذاتی عیبوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، obsessed نہ ہو جاؤ، پرسنل ایشوز کے بارے میں بالکل بات مت کرو، ان کے پیچھے مت پڑو، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کے پیچھے پڑ گیا تو جان لو کہ اللہ تمہارے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا، اور جس کے معاملے میں اللہ نے دلچسپی لینا شروع کر دی تو اللہ نے اس کو سب کے سامنے، پھر اللہ اس کو ایکسپوز کر دے گا، اس کا سب کچھ سامنے آ جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ نے بہت لوگوں کے پیچھے بھی بہت چھپ کے بھی کوئی گناہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، اور آپ ایکچوئل میں ایسے ہیں کہ لوگوں کی پرابلمز نکالتے رہتے ہیں، لوگوں کو گناہ کو جو ہے ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے گناہ بھی اللہ ایکسپوز کرے گا، پھر اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بڑی ایک بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ ایک تو لوگوں کو تکلیف نہ دو، ٹھیک ہے، لوگوں کے ذاتی عیبوں کی طرف مت کرو، ان کے پرسنل ایشوز مت ڈسکس کرو، پرسنل ایشوز کے بارے میں بالکل بات نہ کرو، اور یہ ہمارے ہاں اتنا کامن ہے کہ ہم اس چیز کو کنسیڈر بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا،
یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آیت ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، کہ یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اگر ام، آپ میں سے ماہین، آپ کا کیمرہ آن ہو گیا، ایک سیکنڈ۔ اچھا، تو پھر یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم پر اور دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر سخت عذاب آ پڑتا۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ نے ایک جو ریومر یہ جو پھیلایا ہے، اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اگر اس چیز کو ہی کنسیڈر کر لیا جاتا تو تم لوگوں پر عذاب آ چکا ہوتا، لیکن وہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہ آلریڈی ایک ڈیسائیڈڈ بات تھی کہ اس امت کو جو ہے وہ آگے بڑھانا تھا، ورنہ اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ اتنی بڑا پوائنٹ تھا کہ جیسے فرعون کے لوگوں کو، فرعون کی قوم کو سزا ملی تھی، تو ویسے ہی سزا تم لوگوں کو بھی مل سکتی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اللہ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی وارن کیا ہے کہ تم لوگوں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا، اور اللہ کا فضل اگر تمہارے اوپر نہ ہوتا تو تم لوگ بھی جو ہے وہ بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ اچھا، پھر نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس جو نیکسٹ آیت آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کہ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ اور جب آپ عربک میں اس کی ٹرانسلیشن عربک میں اس کو آپ دیکھیں تو بیسیکلی بات یہ کہ جب تم اپنی زبانوں سے کچھ پھینکتے ہو یا کچھ گراتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک پتھر جو ہے وہ پانی میں پھینکا، ٹھیک ہے، اس کے جو رپلز ہوتے ہیں، وہ بات جو ہے وہ بہت آگے تک جاتی ہے، اور ہم بہت کیئرلیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بہت آسانی سے ایک بات کو نقل کرتے ہو، دوسروں تک ٹرانسفر کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تم لوگوں کو کچھ علم بھی نہیں ہے۔ اور جو یہ مطلب ایسے ہی ہے کہ آپ ایک گیدرنگ میں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ایک گیدرنگ میں آپ نے جو ہے وہ بات جو آپ کو ہے کہ ڈائریکٹلی میں برا بھی نہ بنوں، ٹھیک ہے، اور میں بس چھوٹی سی، جس کو کہتے ہیں نا، بات چنگاری ڈال دوں، تو میں نے بس رینڈملی، اب مجھے پتا ہے کہ میں نے کسی کے افیئر کے بارے میں بات کرنی ہے، مجھے اندر سے پتا ہے کہ میں نے کسی کے افیئر کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن میں بس میں چاہ رہی ہوں کہ مجھ سے ڈائریکٹلی مجھ پہ الزام نہ لگائے کہ لگے کہ میں نے بات کی ہے، اس لیے میں بس کہہ دوں سارے بیٹھے ہوئے، اور میں کہوں اچھا وہ جو ہے وہ زینب جو ہے یا فاطمہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا ہے، بس میں نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں کو موقع ملا اور لوگوں نے بات اس کو آگے سے، اچھا ہاں اس کا تو یہ ہے اور اس کا وہ ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ جسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بس تم لوگ ایک بات نقل کرتے ہو یا ایک بات اپنی زبانوں سے گراتے ہو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بات بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں تم لوگوں کو، اور کیونکہ تم لوگ خود تو وٹنس ہوتے نہیں ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس بارے میں علم بھی نہیں ہوتا ہے، تم اس کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہو، لیکن تم لوگ اتنی شیورٹی سے بات کرتے ہو کہ جیسے تمہیں تو سب کچھ پتہ ہے، اور جو کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ آگے پھیلا رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی بات بھی شورٹی سے کرتا ہے، ہاں مجھے پتا ہے اس نے ایسے ہی کیا تھا، مطلب آپ نے کسی کو دیکھا بھی ہے تو بس آپ نے اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا، اس نے ایسے ہی کیا تھا، کیونکہ لیکن آپ کو اندر کی کہانی یا اندر جو چیز ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے۔ جیسے اب حضرت عائشہ کے واقعے میں بھی دیکھیں تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ اونٹ پر سوار تھیں اور حضرت صفان لے کر آ رہے تھے، تو یہاں تک تو سچائی تھی نا کہ حضرت صفان حضرت عائشہ کو لے کر آ رہے ہیں، لیکن پیچھے کیا ہو رہا تھا یا پیچھے کیا سٹوری تھی وہ تو کسی کو نہیں پتا تھی، لیکن سب نے کیا ایزیوم کیا اس چیز کو۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں بھی تو جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو وہ کانسٹنٹلی آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یقین کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس بات کو بہت معمولی سمجھ رہے ہو،
یہ بڑی میرے اور آپ کے لیے یہ بڑا ایک لیسن لرن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کو جا کے مارتے ہیں نہیں، ہم ڈائریکٹلی کسی کو جا کے لان تان کرتے ہیں نہیں، ہم تو بس گوسپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو بس کہتے ہیں ہم نے تو ایک بس ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی بات ہی تو ہم نے کی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس بات کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ بھی بہت اپنی زبان کو جو ہے، ہماری اسپیڈ جو ہے وہ پیور نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ بھی بہت بس ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رینڈملی چھوٹی سی بات ہی تو کی ہے اور اس کا کیا گناہ ہے، بلکہ کہتے ہیں زبان کے جو گناہ ہیں وہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ اچھا، اور پھر نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اس وقت تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دوبارہ یہی بات کی کہ جب تمہیں یہ بات پتا چلی تھی تو تم نے کیوں نہیں ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ یہ بات سراسر غلط ہے، کہ ہم نہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب ہمارے سے کسی کے بارے، کسی افیئر کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہم لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں بات کر رہے۔ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے روڈ ہونا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم منہ سے یہ بات نکالیں۔ بات سچ ہے، بات سچ نہیں ہے، ہم نے انویسٹیگیٹ بھی نہیں کرنا، ہم نے بس اسٹریٹ کہنا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے اس بات کو کرنے کا۔ کوئی بات، آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی آپ سے یہ بات کر رہا ہے تو آپ نے ڈائریکٹلی اس کو منہ پہ کہہ دینا ہے کہ آپ نے، جس کو کہتے ہیں آپ فل سٹاپ لگا دینا ہے کہ ہمیں یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ اور پھر کیونکہ آپ دیکھیں تو یہ اب آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سٹینڈ لینا بڑا مشکل ہے۔ پہلے آپ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ پہلے آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اسٹریٹ منع کرنا ہے، یہ آپ کا پہلا ٹیسٹ ہے ایمان کا۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا ٹیسٹ آپ کا کیا ہے کہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ یا اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ منہ سے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں، اور پھر یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو میں نے پرسنل لیول پر بات کی کہ میں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے، میں نے سٹینڈ لے لیا ایک، ٹھیک ہے، میں نے ایمان کا پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا کہ میں نے کہا نہیں یہ بات غلط ہے، ہمیں رائٹ نہیں ہے یہ بات کرنے کا۔ پھر سیکنڈ پوائنٹ کیا آیا کہ میں نے اس بات کو کنسیڈر کیا کہ میں تو ہوں یہاں پر، لیکن میرا ساتھ میرا اللہ بھی ہے جو یہ بات دیکھ بھی رہا ہے اور یہ بات سن بھی رہا ہے۔ تو پھر آپ نے فوراً اللہ، یہ نیکسٹ ٹیسٹ ہے آپ کا، صرف آپ نہیں ہے وہاں پر، آپ کا اللہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ نے فوراً اپنے آپ کو اللہ کی اس، آپ نے کنیکٹ کر لیا کہ آپ نے کہا یا اللہ میں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، آپ نے فوراً اللہ کو انوالو کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کہا کہ یہ تو بہت بڑا زبردست بہتان ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس کہ آپ نے پہلے اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ نے انوالو کرنا ہے، ڈائریکٹلی اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آپ نے اس کو پھر اپنے آپ کو اس چیز سے پاک کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ ایمان کے ٹیسٹ میں میں اور آپ بھی دیکھیں ذرا کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں، کیا ہمیں کوئی ایسی بری بات پتہ چلتی ہے تو کیا ہم لوگوں کو شٹ اپ کال دیتے ہیں، یا کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، مطلب میں اس چیز کو سچا نہیں مانتا، بات سچ ہے نہیں ہے، آپ میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم واقعی ہی مومن ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے، میں نے تمہیں ایڈوائز کر دی ہے، میں نے تمہیں بتا دیا what is right and what is wrong۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا۔ وہاں کے مکہ کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنی۔ اور پھر کہا کہ ایسی غلطی کن لوگوں سے دوبارہ نہیں ہوگی؟
پھر ساتھ میں کنڈیشن بھی لگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر تم واقعی ہی مومن ہو، اگر واقعی ہی تم مومن ہو تو تم دوبارہ یہ غلطی نہیں کرو گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں، کیا ہم اپنی بات میں اتنے کیئرفل ہیں کہ ہم دیکھیں کیا ہم اپنے واٹس ایپ پہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے، کیا ہم اپنی فون کالز پہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے، اور ہم ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، ہم قرآن کی بات کو غلط کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ نے کہہ دیا اسٹریٹ کہ تم لوگوں نے ایسی بات نہیں کرنی. دیٹ مینس کہ ہم اللہ کے بھی مجرم ہیں. اور پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے بھی آپ کو حدیث کوٹ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ اس سب چیزوں سے دور رہنا ہے ہم نے. تو کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا پھر ہمارا فوکس صرف اور صرف جو ان سے ہے وہ جو ہے بس فزیکلی جو ہے نماز پڑھنے سے ہے. ہمارے کیا ایکشنز ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہوئے جا رہے ہوں اور ہم کنسیڈر بھی نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو بس بات کر رہے ہیں. وی آر جسٹ ٹاکنگ. سو اس چیز کو ہمیں اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی باتوں میں کیئرفل ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹریٹ ہمیں بتا دیا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا صحیح چیز نہیں ہے، کہ کسی کے اسکینڈل کے بارے میں بات آپ نے کرنی ہے، کسی کے کیا بات آپ نے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ جانتا ہے ہمارے سارے کام کو. ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں تو زنا کے بارے میں ڈائریکٹلی جو ہے اتنی آیات نہیں نازل ہوئی ہیں جتنی آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ ہم نے کتنا کیئرفل رہنا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیوں اس بارے میں کیوں آپ دیکھیں تو اتنی انسٹرکشنز بار بار یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ یہ بات اس لیے آ رہی ہے کہ جو چیز، جس برائی کے بارے میں آپ کنٹینیوسلی بات کرتے رہتے ہیں تو وہ چیز سوسائٹی میں نارمل ہو جاتی ہے. برائی نارمل ہو جاتی ہے. آپ کیا، اب میں اور آپ اگر دیکھیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں ہی دیکھ لیں، 20-30 ایئرس پہلے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کلچر تھا، ٹھیک ہے، وہ کتنا مطلب کتنی آڈ بات سمجھی جاتی تھی، اتنی آڈ بات سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، لوگ ہاں کرتے ہوتے تھے کہ یہ تو بہت بری بات ہے. صحیح، لیکن اب کیا ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ میڈیا کو اتنی جس کو کہتے ہیں نا فریڈم آف سپیچ میں میڈیا نے اس چیز کو اتنا نارملائز کیا کہ اب وہ برائی کنسیڈر ہی نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی بچہ یا بچی جس کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کو ایلین سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اسلامک سوسائٹی کیا ہوتی ہے. اسلامک سوسائٹی وہ سوسائٹی ہوتی ہے جس میں حرام چیز کو برا اور حلال چیز کو خوبصورت کنسیڈر کیا جائے. اب ہم اگر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ہماری سوسائٹی تو فلپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے اوپر اب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے کسی قسم کی بھی بری بات کو نہ آگے کرنا ہے، نہ سننا ہے، اور نہ ہی اس کو آگے لے کے چلنا ہے. کیونکہ اگر ہم جتنا بات کریں گے چیزوں کے بارے میں، جتنی بری باتوں کے بارے میں، جتنا جو ہے وہ امورل ایکٹس کے بارے میں بات کریں گے، وہ اتنی چیز نارمل ہوتی جائے گی. تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم برائی کے بارے میں بات نہ کریں، تاکہ وہ پھیلے گی ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، تو وہ پھر نارملائز ہو جاتی ہیں چیزیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے. اچھا، پھر نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ نیکسٹ آیت ہمارے پاس یہ تھی کہ اللہ تمہارے ساری ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ کا علم بھی اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو انسٹرکٹ کر دیا ہے، میں نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کیا کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کے پاس علم ہے اور اللہ ہی کے پاس حکمت ہے، تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تم لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات سے بری کر دیا ہے. ہمارا پوائنٹ یہاں سے نکال دیا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں،
ہمیں اس چیز میں پڑھنے کے لیے کہا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو انسٹرکٹ کر دیا ہے کہ تم لوگوں کو کے پاس کوئی رائٹ، تم لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے اور تم لوگوں کے پاس حکمت بھی نہیں ہے. جو کوئی کچھ کر رہا ہے اللہ اس کا علم رکھتا ہے. سو یہ میری اور آپ کی پریشانی لینے کی بات نہیں ہے کہ کس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، تو اس کے اوپر چھوڑ دیں. یہ ایک پوائنٹ تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ ایک پوائنٹ یہ ہے یہاں پر کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بے حیائی نہیں پھیلاتے ہیں. تو یہاں پر تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، وہ کون وہ نارملائز کرتے ہیں نا چیزوں کو. بیسیکلی آج کل اگر ہم دیکھیں تو وہ LGBT کا جو کانسیپٹ ہے، وہ کیوں اتنا زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو ہے وہ نارملائز ہو جائے چیز. ان نیچرل چیز جون سی ہے، جو اللہ کے قانون کے خلاف جو چیز ہے، اس کے بارے میں جتنی بات ہوگی وہ بے حیائی پھیلے گی. فزیکل ریلیشن شپ کے بارے میں جتنی بات ہوگی وہ پھر پھیلتی جاتی ہے. اور آپ کا جس کو کہتے ہیں نا، سم ٹائمز آپ کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اٹس اوکے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا وہ وہاں پہ باہر ہے، اچھا وہاں پر ویسے ہوتا ہے، وہاں پر ویسے ہوتا ہے. آپ نے وہاں پر بھی فل سٹاپ لگانا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. میں یہ نہیں جاننا چاہتی کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. کوئی کوئی برے ورڈ آپ کو پتا چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تمہیں اس بات کا مطلب نہیں پتا ہے. کسی قسم کی جو ہے وہ ابیوزو لینگویج ہو سکتی ہے، اس میں سے کچھ ورڈز ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو جاننے کی. لوگ آپ کو کہیں گے اچھا تمہیں اس کا مطلب نہیں پتا. ہاں جی، نہیں، اٹس اوکے، ہمیں نہیں پتا ہے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں، اس والے جو ہے وہ بازار میں کیا ہو رہا ہے، اس والے کانسرٹ میں کیا ہوا تھا، اس والی گیدرنگ میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا ہوا تھا، ہمیں ضرورت نہیں ہے جاننے کی. ہم نے اس میں پارٹ پلے کرنا ہی نہیں ہے، ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ کہاں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچیں. ٹھیک ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو لوگ یہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، جو لوگ اس چیز کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی کہ جو اس گناہ میں انوالو ہوتے ہیں، جو برائی کو عام کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اچھا، یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ جب بھی قرآن میں سزائیں آتی ہیں نا، تو وہ سزائیں جب آتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آخرت میں عذاب ہے. کسی نے کفر کیا، آخرت میں یہ عذاب ہے. کسی نے اور کوئی برائی کی تو آخرت میں عذاب ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے کہ دنیا ایسے لوگوں کے لیے یہ اتنا سیریس میٹر ہے، یہ اتنا سیریس میٹر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو میں اور آپ ریئلائز کریں کہ کیا ہم جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر ہم سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمیں اپنی باتوں میں کیئرفل ہونا پڑے گا. ہمیں لوگوں کے میٹر سے جو ہے وہ دور رہنا پڑے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آپ کے پاس اور میرے پاس جو ہے وہ علم نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ علم ہے. ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے سب کچھ. اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. صحیح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے آگے ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں جو بھی چیز نظر آ رہی ہو، ہمیں اس چیز کو پیچھے ہٹا کر بس اپنی پرسنل اپنے اوپر فوکس کرنا ہے کہ میرا ایمان کا لیول کیا ہے. اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، اور اللہ بڑا شفیق، بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے، تو تم بھی نہ بچتے. یہاں پر کیا پوائنٹ ہے؟ یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا یہ تو جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تم لوگوں کو بھی اللہ کی پکڑ ہو جاتی. میرے اور آپ پر بھی اللہ کی پکڑ ہے. میرے اور آپ میں بھی بہت ساری برائیاں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے گناہ سے. میں اور آپ بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے
کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہماری برائیوں کا پردہ رکھ دیتا ہے. میرے اور آپ کے، ہم سب ایک دوسرے کے، صرف اگر ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، ہم کسی کی شکل نہ دیکھیں. تو یہ ایک پوائنٹ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، اللہ معاف کرتا ہے ہماری باتوں کو. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ ہمارے عیبوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا. اور اگر تم یہاں تک کرتے ہیں پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے مت چلو. شیطان کے پیچھے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بے حیائی کے راستے پہ نہ چلو. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ آپ کو جو بری چیز ہے وہ اچھی کر کے پیش کرے گا. وہ اتنی برائی کو اتنا اٹریکٹیو بنا دے گا، اور اس کو اتنا نارملائز آپ کے ویو میں دکھائے گا کہ آپ اسی کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. آپ جب کوئی کانسرٹ کی بات آئے گی یا کوئی اور ایسی کوئی بات آئے گی، تو آپ وہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے، سبھی تو جاتے ہیں، سبھی تو ایسا کرتے ہیں، تو اگر میں کر لوں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر سبھی ڈسکس کرتے ہیں لوگوں کو، اگر میں ڈسکس کر لوں گی تو کیا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور شیطان کی ایک اور سب سے بڑی جو کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوالٹی اس کی یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو بھی دوسروں میں پرابلمز نظر آتے ہیں. کیا ہوا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ شیطان کو کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ کیوں سجدہ کروں؟ یہ آدم علیہ السلام میں سے کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے خامیاں نکالنے شروع کر دی تھی. آدم علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ میں کیسے ایسے آدم کا جو ہے وہ ایک انسان کی سجدہ کروں جو کہ مٹی سے بنا ہے. ٹھیک؟ تو وہ بجائے کہ اپنے آپ کو دیکھتا، اپنا ایکٹ دیکھتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ اس نے سجدہ کرنا ہے، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ یہ کر رہا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام سے خامیاں نکالنا شروع ہو گیا. تو یہ شیطان کے قدموں پہ کے پیچھے چلنے والی بات ہے کہ ہم انسان کیا کریں کہ ہم اپنے ایکٹ پہ غور نہ کریں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میرا کیا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ یہ آیات بھی سنیں تو بجائے یہ آپ کنسیڈر کرنے کہ اچھا وہ والی آنٹی ہے نا، یا وہ والا انسان ہے نا، وہ ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خیال میرے اور آپ کے خیال دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ دل میں آنا چاہیے کہ میں کیا کرتی ہوں ایسا، میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کرتی. تو لوگوں کی عیبوں پہ نظر نہیں رکھنی، لوگوں کی خامیوں پہ نظر نہیں رکھنی، بلکہ اپنے ایکٹ پر غور کرنا ہے کہ ہمیں، اور کیونکہ ہم اپنے رسپانسبل ہیں. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے نے کیا کیا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا. اگین وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر میں اور آپ بھی دیکھیں تو ہمارے اندر بھی بے انتہا عیب ہے، بے انتہا ہم گناہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ میں اور آپ جو ہے اتنے گناہوں کے بعد ہم جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد ہمیں پاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو گناہ، ٹھیک ہے، آپ سے ایک گناہ ہو گیا، پھر آپ نے توبہ کی، آپ سنسیرٹی کے ساتھ آپ توبہ کرتے ہیں کہ انسان ہے، کمزور ہے، ہو جاتی غلطی، لیکن اس کے بعد آپ نے اور میں نے جو ہے وہ اس بات کو ریپیٹ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو کیونکہ میں نے بہت ان ڈیپتھ میں اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے، تو میں خود بھی تھوڑا سا، جس کو کہتے ہیں نا، آپ ڈر جاتے ہیں کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم اپنی اسپیچ میں اتنے کیئرلیس ہوتے ہیں تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی تکلیف دوں گا اور آخرت میں بھی تکلیف دوں گا ایسے لوگوں کو. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے کہ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پر جب اللہ کہتا ہے کہ ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے، تو یعنی کہ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اللہ سنتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اللہ جانتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری سوچ بھی جانتا ہے. جب ہمارے پاس جو پہلی جو آیات میں نے کی تھی تو پوائنٹ یہاں پر ہمارے پاس آیا تھا کہ تم نے یہ گمان کیوں نہیں کیا، وہاں پر سوچ بدلنے کی بات آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے اپنی سوچ بدلو اور اس کے بعد پھر اپنے ایکشنز کو. انسان کیا کرتا ہے، انسان کی پہلے سوچ بدلتی ہے، پھر اس کے اکارڈنگلی اس کے ایکشنز بدلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم باتیں کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہاری سوچ میں بات آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے وہ واقف ہے. تو اپنی باتوں کو بھی پاک کرو اور اپنی سوچ کو بھی پاک کرو. ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی کسی کے بارے میں بولنا ہے وہ بھی اچھا بولنا ہے، اور جب آپ نے کسی کے بارے میں سوچنا ہے تو بھی اچھا گمان کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے، اور آج کے لیے ہم یہیں تک کرتے ہیں. اور بس یہ ہے کہ بس لاسٹ بات میں یہی کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کریں جو کیئرلیسلی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو لوگوں کی خامیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ہم بہت ایزیلی جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں کمنٹ کر دیتے ہیں. کسی قسم کی بھی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہے جو بری ہو. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو اگر آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ امپورٹنٹ انسان کی حرمت ہے. تو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے چلیں گے. اور آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے. اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں معاف کرے. ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. اسپیشلی میرے فادر کی قبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نور سے بھر دے، ان کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف کر دے. ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسا بنا دے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے. تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے. تمام لوگوں کو جن کو بھی رزق کے مسئلے ہیں، جن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق میں کشادگی دے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفا دے. اور جتنے بھی لوگ کسی مشکل پریشانی تکلیف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مشکل